نماز میں قابل ستر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے. وہ نماز میں اپنے بالوں، اپنے تمام جسم، اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھانپے، جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے. ہاں اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھانپے گی. یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں، جیسے حرم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں اور اگر آپ چہرہ ڈھانپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھانپنا ہوگا. پاؤں چھپانا. ابھی جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن اور وہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں، ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں. یعنی گھسیٹے گا سے مراد کیا ہے؟ کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو. آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لے، یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں. انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں، یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھا لیں تاکہ پاؤں ڈھک جائیں، اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے. عام طور پر جو ایک رواج چل پڑا نا دلہن کو اتنا لمبا پیچھے سے کپڑا ایکسٹرا لٹکانے کا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھانپنے والی بات، اس میں ٹخنوں کو ڈھانپنا لازم ہے. ٹخنے ننگے ہوں کہ ٹخنوں سے مراد اینکل ہے، کچھ اور نہ سمجھے، گھٹنے نہ سمجھے کیونکہ بعض اوقات ہم ان دو میں کنفیوژن کرتے. اینکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ ہماری تو شلواریں بھی اونچی چڑھ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور اب تو جو پجامے آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپنا ناممکن ہو گیا، وہ چڑھ جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بلکی ہو عورت، اور پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ پریگنینسی بھی ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، موٹاپا بھی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی. کبھی انسان اپنے گھر ہے، کبھی کلینک پہ ہے، کبھی کہیں باہر ہے. تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجیے کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، جو سطر نہ ڈھانپتا ہو. تو نماز میں آپ کے ٹخنے لازم ڈھکے ہونے چاہیے. ہاں اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا، کھڑے ہیں جلباب پہن کے، جلباب پاؤں تک ہے، پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آ گئی تو خیر، لیکن اگر ٹخنے ننگے ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی. ہاں اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جرابیں بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا، تو ساتر تو نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے. خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جو بسا ہوتا ہے نا وہی ہوتی تھی، اسی میں نماز پڑھتی تھی. تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں، پنجے تلیاں، کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اس میں آپ دیکھیے مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. بس یہ اصول یاد رکھے. مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا، وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں، سجدہ ایسا کریں ایسا نہ کریں، عورت یوں کرے مرد ایسے کرے، لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے. ٹھیک ہے. باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. یعنی کجاوے کیا ہے؟ جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر، کس پہ؟ اونٹ پہ. تو اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹس ہی ہیں نا. وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے، یعنی پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے، وہ خوب نمایاں نظر آ رہی ہے، اس کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، یعنی ان کی غلام بنتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی.
تو اس لیے یاد رکھیے کہ سر کی کوہان اٹھی ہوئی ہو، جیسے جوڑا اوپر بنا ہو، تو بھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی. اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو. یعنی جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے. اگر سکن نظر آ رہی ہے تو اس کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے، ساتر لباس کون سا؟ جس سے سطر چھپے، یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے، سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی، تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں، کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی. ابن اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی، تھک، جو اس ہدیے میں سے تھی جو دحیہ کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے وہ چادر نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے، تحتہا غلالتن، یا آپ دیکھیں عربی کے لفظ فلتجعل تحتہا غلالتن، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے اعضائے جسم نمایاں ہوں گے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے اسکن کا کلر جھلک رہا ہو. ہمارے ہاں جیسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں، اور عموماً رواج کیا ہے کہ قمیص تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے. لائٹ کلر کی ہو، پلین ہو، تو پھر اسکن دکھنے لگتی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ موٹی قبطی چادر تھی، یہ جو چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی؟ موٹی چادر تھی. لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ننگی نہ ہو. ان کے علاقے کو کہا جاتا، قبطی جو ہیں ایجپشنز ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں کی کاٹن مشہور ہے. تو ایسا کاٹن کا کپڑا کہ جس میں سے اسکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لٹھا جیسا ہوتا ہے نا، یا ایسا کیمرک ہوتی ہے یا اس طرح کے، تو اگر وائٹ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پھر جھلکتا ہے. اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی، یعنی اگر ڈارک کلر ہے تو. اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے، یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر عضو الگ نظر آئے، پہننا جائز نہیں. یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی، یا دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا، تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے کہا، وہ تنگ لباس جو جسم کے اعضاء کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو، اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو، اس لباس کا پہننا جائز نہیں. تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے. مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے. لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین. یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے، اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے. لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، خصوصاً عورت کی طرف. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا، مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو، نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو، نہ باریک ہو، نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو. وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی. یہ شرائط میں سے ہے.